اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل 30 مئی کو ہماری پیشی تھی لودھرا کے اندر، تو آگے ہمیں دوبارہ پیشی مل گئی ہے، ہم نے دوبارہ پیشی پر جانا ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا دھرا اسی عمران یہودی کا ہے، اور میں بندہ احکر تو شروع سے ہی یہ اپنی عوام کو اور اہل پاکستان کو یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو مدینۃ المنورہ کے اندر سر ننگے جائے، کعبۃ المشرفہ کے اندر ابلیس والا احرام پہن کر جائے، اور یہودیوں کے پاس ان کی دستار پہن کر جائے، ان کی پگ پہن کر جائے، مسلمانوں کے اندر نماز کے اندر اینک پہن کر کھڑا ہو، اور ہاتھ میں نماز کی حالت کے اندر تسبیح لے کر کھڑا ہو، اور یہودیوں کے پاس سر پہ کپڑا پہن کر اور آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اینک والی کھڑا ہو، تو گویا کہ وہ شعائر اسلام کا مذاق بنانے والا ہے، لہٰذا ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرمائے اور ایسا وقت کبھی مسلمانوں کو نہ دکھائے کہ جب بل گیٹس کے ذریعے اس نے عبادات روک دیں، جمعۃ المبارک کے نمازی روک دیے، جماعتیں روک دیں، نمازیں روک دیں، تو یہ سارے کے سارے معاملات، اور مولوی جو سنڈے مولوی تھے طاہر اشرفی وغیرہ کے، وہ سارے کے سارے اس کے چرنوں کے اندر بیٹھ کر اس کو ماں باپ کہہ رہے تھے، اور جتنی بھی منافقت تھی وہ ساری کی ساری اس کے قدموں کے اندر جمع تھی۔ تو حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنی نے نہ اس وقت اس کا ساتھ دیا تھا، نہ آج، نہ کبھی دے گا، جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا سنی ہے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اتنی بد زبانی کی، غلاظت بکی، اور یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام فوبیا کے اندر اس نے جا کر اسلام کا نام لیا، فلاں کیا فلاں کیا، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عبد الناصر جمال کیا کرتا تھا، انگریز کا پٹھو تھا، اور اس کو عراق میں بھیجا ہوا تھا کہ جا کر مسلمانوں کو اکسائے گا مذہبی نام پر، مذہب کے نام پر، اور ہمارے خلاف بولے گا۔ ایجنسیاں بھی تھی، سب کچھ تھی، تو ظاہری طور پر وہ امریکہ کے خلاف بولتا تھا، اور آخر کار وہ پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، سادات کی بے حرمتی کی گئی، حفاظ کرام کی بے حرمتی کی گئی، مسلوں کو خالی چھوڑا گیا، قرآن پاک نہ پڑھنے دیا گیا، جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا، بقول شیدہ ٹلی کے اور فواد ڈبو کے۔ فواد ڈبو کا بیچارے کا تو منہ ہی آدمی دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کچھ چنگا ڈبو ہے، چنگا ڈبو جس کو کہتے ہیں، کتا، کتے کو بھی ڈبو کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر، تو یہ کچھ چنگا ڈبو ہے۔ بہرحال اچھا، اس کی حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بک بک کیا گیا، اور یہ خود بکواس کرنے والا تھا، اور یہ آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، کوئی مولوی اس کو سمجھانے والا نہیں، کوئی بھی اس کو بتانے والا نہیں کہ یہ قرآن پاک کی سرے سے آیت مبارکہ غلط پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مولویوں سے پناہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی، بکواس کی گئی، اس کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی، اور اس نے کھل کر یہودیوں کا ساتھ دیا، اور کھل کر یہودیت کو برسرے منبر لانے والا یا برسرے عوام لانے والا یہ شخص ہے۔ اور آگے چل کر
اس کتے لڑکے کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس کی بکواس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، جو عام لوگوں میں اور طالب العلموں کے اندر کھڑے ہو کر یہ بکواس کر رہا ہے کہ اکرام اللہ نیازی اور اس کی ماں یہ حضرت اما آمنہ اور حضرت عبداللہ کی طرح ہیں۔ کوئی اس بکواسی کو روکنے والا نہیں تھا، اس کے گلے کے اندر کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں تھا، یا اس کے منہ کے اندر کوئی لگام ڈالنے والا نہیں تھا، جس نے اتنی بڑی بکواس کی۔ ایک کنجری اور کنجر کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ امت دیکھتی رہی۔ لعنت ہے ایسی امت پر جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بکواس سنتی رہے اور آگے سے مسکرا کر ہنس کر بات ٹالتی رہے کہ جناب کی ہو گیا، اس بچے نے بیچارے نے کہہ دیتا۔ لکھ لعنت تمہاری زندگی پر، جو آج بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک کی بات کرتا تھا۔ ریاست مدینہ کا یہی ہے، یہی مقام تھا، یہی تقدس تھا کہ اپنی ہی بیوی کو بغیر نکاح کے لے کر پھرتے رہو اور عدت کے اندر اس کے ساتھ شادی کر کے اور گھماتے رہو، اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جناب جوتا اتار کر کے، میں جوتا اتار کے جا رہا ہوں، میں بڑا ادب والا ہوں اور تعظیم والا ہوں۔ کیا یہی تقدس تھا مدینہ المنورہ کی ریاست کا کہ نام مدینہ المنورہ اور مذہبی نام لے کر لوگوں کو اکسایا جائے اور لوگوں کو پھنسایا جائے؟ اور وہ پیر ڈبو شاہ پتہ نہیں کدھر، نظر ہی نہیں آ رہا آج کل، وہ جو کہہ رہا تھا کہ 500 ہم مندر بنائیں گے پاکستان کے اندر۔ وہ کمینیا، تیری کیا جرت ہے کہ تو مندر بنا سکے اس پاکستان کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی واللہ عزیز ذو انتقام ہے، اور واللہ شدید العقاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات اور اللہ کا کرم ہے مسلمانوں پر اور اہل پاکستان پر۔ تمہارے جیسے کئی کتے آئے اور مٹ گئے، ختم ہو گئے، نام تک نہ رہا، لیکن رہے گا تو میرے رب کا نام رہے گا، بادشاہی رہے گی تو میرے رب کی رہے گی۔ اور اگر اس کائنات کے اندر کسی کا نام رہے گا تو وہ میرے کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رہے گا۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بکواس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے ایسے مغلظات بکے اور ایسی ایسی بکواسیات کی، اور پھر تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، تو ہم کبھی نہیں ماننے والے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اور رئی سے کسر اس نے کہاں نکالی جا کر کہ ہماری پاکستان کی افواج کو اس نے کہاں کہاں نہیں روندا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا بھی تھا بے فرض محال کہ جناب اس کے ساتھ فلاں ملا ہوا ہے، عہدے کا چکر ہے، فلاں ہے، پیسے کا چکر ہے، اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا بھی تھا، فراگوگی جیسی کمینی یا طارق ذلیل جیسا چرب اللسان اور بے حیاج انسان، اگر اس طرح کا کوئی ملا ہوا بھی تھا تو کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ان جیسے ہوں وہاں غیرت مند ماؤں کے بیٹے بھی ہیں، جنہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے اور غیرت مند ماؤں کی لوری کے سائے کے نیچے وہ پلے ہیں۔ تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ جناب سارے کے سارے ہی ایسی ماؤں کے بیٹے بن گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے گستاخ بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے منکر بن جائیں اور اس کمینے کا ساتھ دینے لگ جائیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے اور اس کے رسول کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں، اور چونکہ پہلے میں اپنے چینل کے اندر یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور عرض کر چکا ہوں، اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کی اور اپنے آپ کو جو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ بھی مجھے نبیوں کی طرح تیار کر رہا ہے، یہ اس طرح کی بکواس کیا کرتا تھا۔ اگر یہی بکواس کرے مرزا قادیانی تو سارے کھڑے ہو جائیں، غیرت مند کھڑے ہوں، کیونکہ باقی جو جتنے بھی فرق ہیں ان کے اندر تو اتنی پاور ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں، کیونکہ وہ تو خود ساتھ دینے والے تھے مرزا کا، وہ مرزا کے خلاف کیسے کھڑے ہوں گے؟ بس لیبل ہے اور لیبل استعمال کر رہے ہیں کہ ختم تاجدار ختم نبوت
تو تاج و تخت، ختم نبوت، اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، باقی ان کے پلے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا کام کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت بریلوی کر سکتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والا۔ تو اب عرض کر رہا تھا میں کہ جتنے بھی ملا ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کے علماء کو غیرت اور دینی حمیت عطا فرمائی کہ وہ آج بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کے لیے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو وہ جو بچہ بکواس کر رہا تھا، اگر وہ بچہ کہیں کسی کے ہاتھ آ جائے تو انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے مبارک کے بارے میں بھی اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کا بھی گلا کاٹ کے، اس کی زبان کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک سکتے ہیں، ہم اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکواس کرے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ اپنے آپ کو پہچانو پاکستانیوں کہ یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے اور مرزائیت کیا ہے۔ اس نے کتنا پروموٹ کیا اور کتنا آگے لے کر آیا عیسائیت کو اور مرزائیت کو۔ اس وقت تو اس طرح لگتا تھا جس طرح کہ عیسائیت اور مرزائیت کا کاشتہ پودا، رلواں بیج یہی ہے، آدھا ادھر سے ملا آدھا ادھر سے ملا تو درمیان سے عمران خان پیدا ہوا۔ تو اس وقت تو محسوس ہی اس طرح ہوتا تھا۔ اب ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلامو فوبیا کرنے والا، فلاں فلاں کرنے والا ہے؟ ہم بالکل نہیں مانیں گے، ہم تو اس کو مانیں گے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان کو مانیں گے، حضرت محمود غزنوی کو مانیں گے، محمد بن قاسم کو مانیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو مانیں گے اور ممتاز قادری کو مانیں گے۔ جتنے بھی ہمارے ہیرو ہیں وہ غیرت مند ہیرو ہیں، بے غیرت ہیرو نہیں ہیں کہ اپنی بہنوں کو، لڑکیوں کو لا کر عوام کے سامنے کھڑا کر دینا اور اوپر سے پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہم نہ اس طرح کے بغیرت مسلمان ہیں اور نہ ہی ایسی بغیرتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس سے اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک غیرت مند ملت، قوم اور میرے نبی کی امت بنا دے، ہمارے رگ و پے کے اندر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پیدا فرما دے، تاکہ جہاں کہیں بھی کوئی کتا ہمارے نبی کے خلاف بکواس کرے تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے چوکیدار بن کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دے سکیں۔